یہ ماہ رجب ہے جس کے بعد شعبان اور پھر رمضان ہے۔ حضرات گرامی، ماہ رجب کا شمار ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے لوح محفوظ میں اس دن سے جس دن اللہ تعالی نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ منها 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہے۔ منها 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے۔ 3 متوالیات، 3 مسلسل لگاتار ہیں، ذو القعدہ، ذو الحجہ والمحرم ورجب مضر، اور وہ مہینہ جسے قبیلہ مضر رجب کہتے ہیں، یعنی ماہ رمضان سے 1 ماہ پہلے، شعبان سے پہلے والا مہینہ۔ الذی بین جمادہ و شعبان، جو کہ شعبان سے پہلے ہے اور جمادہ کے بعد میں ہے، جمادہ الثانی۔ رجب، 3 مہینے لگاتار ہیں اور 1 مہینہ الگ اکیلا ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں کی حرمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم مت کرو، یعنی ان مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اس کی حرمت بڑھ جاتی۔ جس طرح وہی نافرمانی اگر مسجد میں کی جائے جو باہر گلی میں کر رہا ہے ایک آدمی، اس کی غلاظت اس نافرمانی کی بڑھ جاتی ہے کہ مسجد ایک خاص مقدس مقام ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو ہر گھڑی حرام ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ان کو حرمت والا مہینہ قرار دے دیا ہے تو ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ اور اگر براہ راست آپ نے کسی شخص کی ذاتیات پر، اس کے حقوق پر ڈاکہ مارا تو یہ تو بڑا غلیظ ظلم ہے کہ اس میں یہ وہ گناہ نہیں ہے جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے، اس میں مخلوق کا حق بھی آپ کے سر پہ آ پڑا ہے۔ جب تک وہ مخلوق جس کا حق مارا ہے وہ آپ کو معاف نہ کرے دل سے، یا اس کا حق آپ واپس نہ لوٹا دے، توبہ بھی قبول نہیں، توبہ بھی قبول نہیں۔ توبہ کی شرائط میں سے کہ پہلے اس بندے کا حق لوٹاؤ جس کا حق مارا ہے، یا اس سے معاف کرواؤ، پھر آپ کہہ سکتے ہو کہ میں توبہ کر چکا، پھر آپ امید لگا سکتے ہیں کہ میرا گناہ معاف ہو چکا، میری توبہ قبول ہو چکی۔ ان مہینوں میں حتیٰ کہ مشرکین مکہ ان مہینوں میں اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو اس کا راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ وہ لوگ جو پانی پلانے پر تلواریں کھینچ لیتے تھے، ان مہینوں کی حرمت کا خیال کرتے ہوئے باپ کے قاتل کو راستہ دے دیتے تھے۔ اور مسلمان تو مشرکین سے زیادہ اللہ کے شعائر کا احترام کرنے والا ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے، جو اللہ کے شعائر کی عظمت تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے۔ حضرات گرامی، ماہ رجب، اس کا نام رجب جو ہے وہ ترجیب سے ماخوذ ہے۔ ترجیب کا مطلب تعظیم ہے۔ یہ مہینہ دور جاہلیت میں مشرکین اس کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس مہینے کی تعظیم کیا کرتے تھے، اس مہینے میں خاص طور پر ذبیحہ کیا کرتے تھے۔ تو جب اسلام آیا تو اسلام نے اس مہینے کی حرمت بتائی۔ یہ مہینہ دیگر مہینوں کی طرح حرمت والے مہینوں میں سے ہے کہ ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی سے خاص طور پر بچو۔ لیکن مشرکین کے عقائد کا اور ان کے بدعتی اعمال کا اسلام نے رد کیا ہے اور تصفیہ کیا ہے، مسلمانوں کا تزکیہ کیا ہے کہ مسلمان ان کے نقش قدم پر مت چلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ جو قربانی تھی رجب کے مہینے کی، اس کی نفی کر دی۔ لا فرع ولا عتیرہ، کہ وہ لوگ 2 قسم کی قربانی کرتے تھے اور وہ بھی غیر اللہ کے نام۔ ایک وہ کہ جانور ان کی کوئی اونٹنی یا گائے یا بکری جو پہلا بچہ دیتی تھی، اس بچے کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، منت تھی ان کی۔ اور دوسرا ماہ رجب میں وہ خاص طور پہ قربانی کیا کرتے تھے، ذبیحہ۔ حضرات گرامی، ماہ رجب، ماہ محرم، ذو القعدہ اور ذو الحجہ کی طرح ایک حرمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اس امت مسلمہ کے کچھ لوگوں نے بدعات کا ارتکاب کیا ہے اور بدعات ایجاد کی، جن میں سے ایک بدعت صلاۃ الرغائب کے نام سے ہے کہ ماہ رجب کی پہلی جمعرات یا جمعے کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت ادا کرتے ہیں۔ اہل سنت ائمہ کرام نے اس کے بارے میں واضح بتایا ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اسی طرح
اس مہینے میں ہمارے ہاں شب معراج منائی جاتی ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ مسائل ہیں جو پاکستان ہندوستان کے علماء نے حل نہیں کیے، بلکہ پچھلی صدیوں میں 8ویں 9ویں صدی میں جب ان بدعات کی ایجاد ہوئی، اس وقت کے ائمہ اہل سنت، شوافی ہوں، حنفی علماء ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، سب نے بالاتفاق ان بدعات کے رد میں فتوے دیے اور امت کو خبردار کیا۔ جہاں تک تعلق ہے شب معراج کا، اسراء و معراج، عقیدہ اہل سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، آپ کے جسم مبارک کے ساتھ جاگتے میں ہوش و حواس میں آپ کو معراج ہوئی ہے۔ مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر زمینی تھا ایک ہی رات میں، اور وہاں سے آسمانوں کا سفر یہ برحق ہے، لیکن آج تک اہل علم میں سے کسی نے بھی اس چیز کا تعین نہیں کیا کہ معراج کس مہینے میں تھی اور اس مہینے کے کس عشرے میں تھی، کس تاریخ میں تھی، اس کا ابھی آج تک تعین نہیں کر سکے اہل علم۔ اور دوسری بات یہ ہے، اصول الدین، اصول شریعت میں سے ہے کہ لیلۃ القدر ماہ رمضان کی جو رات ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے فکس تاریخ مقرر نہیں کی، عشرہ میں بتایا کہ عشرہ کے اندر تلاش کرو۔ اس کے علاوہ شریعت میں کوئی ایسی رات نہیں ہے جس کو عبادت کے لیے اسلام نے خاص قرار دے دیا ہو۔ تمام راتیں ایک ہی طرح کی ہیں، ہر رات مسلمانوں کی عبادت ہے۔ قیام اللیل ہوتے ہی صبح صادق تک قیام اللیل عبادت ہے۔ اگر آپ کو عبادت کا شوق ہے تو کریں، ماہ رجب میں بھی کریں، اس سے پہلے بھی کریں، اس کے بعد بھی کریں۔ روزے رکھنے کا شوق ہے، ہر مہینے میں نفلی مسنون روزے بھی ہیں، ویسے بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ پیر جمعرات کا سنت روزہ ہے، ایام 20، 13، 14، 15 چاند کی جو راتیں ہیں یہ سنت روزے ہیں، ویسے روزے رکھ لیں۔ لیکن ماہ رجب کے خاص کر کو نہ روزے ہیں نہ کوئی کسی رات کی عبادت ہے۔ اسی طرح اس مہینے میں اہل بدعت نے، اہل رفض والکفر نے، اہل الحاد نے مسلمانوں کے دلوں پر خنجر چلانے کے لیے کچھ دن مقرر کیے ہیں، جن میں بعض صحابہ کی وفات پر خوشی منائی گئی ہے اور مسلمان ان کو ایک عبادت کے طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایصال ثواب، یہ صدقہ ہے۔ رجب کے نہ کنڈے ہیں، نہ کوئی رات ہے جس میں عبادت کی کوئی خاص فضیلت بتائی گئی ہے۔ رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کی حرمت بتائی گئی ہے کہ ان مہینوں میں اللہ کی نافرمانی کرنا عام مہینوں سے زیادہ اس کا وزن ہے، اس نافرمانی کا۔ لہذا ان مہینوں میں خاص طور پر، جیسا کہ عام مہینوں میں اللہ سے ڈرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح ان مہینوں میں خاص طور پر اللہ کی نافرمانی سے بچو، اپنے اوپر ظلم مت کرو، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ یہ بات کہہ کے اللہ تعالیٰ نے جو ڈرایا ہے اس میں خاص ارشاد ہے اور خاص تعلیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ بعض جگہوں کو دوسری جگہوں پر فضیلت دے دیتا ہے۔ جو حرمت خانہ کعبہ کی ہے، جو حرمین شریفین کی حرمت ہے، دنیا میں وہ کسی بھی جگہ کی حرمت نہیں۔ اسی طرح جو حرمت مسجد کی ہے وہ پورے کراچی میں کسی کمرے کی نہیں، کسی گھر کی نہیں، اللہ کا گھر ہے۔ یہ چیز مسلمان سمجھتے ہیں اور مسلمان بڑی احتیاط کرتے ہیں، مسجد میں آ کر زبان بھی احتیاط سے استعمال کرتے ہیں، چلتے بھی دوڑ کر نہیں۔ تو اسی طرح ان مہینوں کی حرمت ہے کہ ان مہینوں میں خاص طور پر گناہوں سے بچو، اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ حضرات گرامی، یہ مہینہ جس طرح اسلام سے پہلے اہل جاہلیت کا مہینہ شمار کیا جاتا تھا، اسی طرح بقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم اپنے سے پچھلی امتوں کی گمراہیوں پر چلو گے۔ اور یہ حدیث اہل بدعت کے اصول واضح کرتی ہے کہ قرآن و حدیث میں جتنی بھی گمراہیاں یہود و نصارہ کی، مشرکین کی بیان ہوئی ہیں، اہل بدعت ان میں کسی نہ کسی گمراہی کو اپنا مسلک بنا لیتے۔ تو یہ مہینہ تو اسلام سے پہلے اہل جاہلیت کا مہینہ شمار کیا جاتا تھا، آج یہ اہل بدعت کا مہینہ بن چکا ہے، جبکہ یہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، یہ جس طرح دوسرے مہینے حرمت والے ہیں، اسی طرح ایک یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اہل بدعت نے اس مہینے میں اپنے فنکشنز عبادت کے نام پر رکھ لیے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھیں منافقین تھے، بدعتی کوئی نہیں تھا۔ کسی کی
کی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ بدعت کا آغاز کر دے، منافقین کو جرت نہیں تھی کہ اپنے کفر کا اظہار کر دے، نہ بدعتی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خطبہ ایسا نہیں ہے، جمعے کا ہو یا نکاح کا ہو یا جنگ میں کسی موقع پر آپ خطبہ دے رہے ہیں، اس میں آپ نے بدعت اور اہل بدعت سے دور رہنے کا حکم نہ صادر فرمایا ہو۔ فرماتے تھے ایاکم ومحدثات الامور، دور رہو ہر نئی چیز سے جو دین کے نام پر تمہارے سامنے لائی جا رہی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر میں اصول سنت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اہل سنت ہر ایسے قول اور فعل کے بارے میں جو صحابہ سے ثابت نہ ہو، اہل سنت اسے بدعت کہتے ہیں، اور یہ بدعت دین کے نام پر لائی جاتی ہے، عبادت کے نام پر لائی جاتی ہے، اور اہل سنت اسے بدعت کہتے ہیں۔ ایک شخص صبح صادق کے بعد فجر کی سنتیں پڑھ کے نفلوں میں لگ گیا، ایک تابعی نے اسے منع کیا کہ یہ ایسا مت کر، یہ سنت کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے، تو کہنے لگا اللہ تعالیٰ مجھے ان نوافل کی وجہ سے جہنم میں پھینکے گا؟ تو تابعی نے جواب دیا اللہ تعالیٰ تمہیں اس نماز کی وجہ سے نہیں بلکہ اس بدعت کی وجہ سے جو تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایجاد کی ہے، جو نبی کے طریقے کو بدلا ہے، اس کی وجہ سے تمہیں جہنم میں پھینکے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، اور جو اس وقت اپنی امت کے لیے امتی امتی کریں گے، امت کے لیے حریص ہیں ان کو جنت میں لے جانے کے لیے، انہوں نے جب بتایا کہ میری امت کے 73 فرقے بنیں گے تو ایک ہی جملے میں فرمایا کلھا فی النار، یہ سب کے سب جہنم کے مستحق بنیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے ما انا علیہ واصحابی، میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ چھوڑا ہے۔ وہ امام ابن کثیر نے ایک جملے میں بتا دیا کہ ہر وہ بات اور فعل، اس میں نظریہ بھی آ گیا، عقیدہ بھی آ گیا، جو صحابہ سے ثابت نہیں ہے اس کو جائز سمجھنا، اس کو عبادت سمجھنا، اس کو عقیدہ سمجھنا، یہ بدعت ہے۔ کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اگر یہ عمل اس میں کوئی بھی کسی پہلو سے بھی خیر ہوتی تو صحابہ ہم سے پہلے اس عمل کو کر لے، صحابہ سے پہل کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کون سے اعمال ہوئے جن میں آپ کو ہی پہل کرنے کی توفیق ملی ہے؟ صحابہ کو یہ کام کرنے کا خیال بھی نہ آیا، تو جن کاموں کو صحابہ نے نہ کیا ہو اور ان کاموں کے کرنے کا اس دور میں امکان بھی موجود تھا اور صحابہ نے نہیں کیا، ان کاموں کے کرنے میں کوئی خیر نہیں، کوئی اجر و ثواب نہیں۔ تو حضرات گرامی، بعض لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ کو خاص سمجھتے کہ یہ مہینہ زکوٰۃ کا ہے، زکوٰۃ کے اس مہینے میں کوئی زکوٰۃ ادا کرنے کا خاص کوئی اجر ہے، ایسی بھی کوئی بات نہیں، اس کی بھی نفی کی اہل علم نے۔ اور ہاں، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان سے پہلے، شعبان سے بھی پہلے مہینہ حرمت والا مہینہ رکھا ہے۔ کئی حکمتیں ہو سکتی ہیں، جن میں سے بعض حکمت اہل علم بیان کرتے ہیں کہ یہ مہینہ سلف کے نزدیک یہ کھیتی کا مہینہ کہلاتا ہے کہ مسلمان گناہوں سے بچنے کی تربیت لینا شروع کر دیتا ہے، گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، اور شعبان آتا ہے تو شعبان میں پھر ماہ رمضان کی تیاری کے لیے عمل کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں، ماہ شعبان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھے، نفلی روزے۔ تو سلف کے نزدیک یہ مہینہ کھیتی کا ہے، اور ماہ شعبان یعنی بیج اگانے کا، یہ مہینہ ہل چلانے کا ہے جس میں کسان بیج ڈالتا ہے زمین میں۔ ماہ رجب یہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، گناہوں سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور جب ماہ شعبان آتا ہے تو پھر اپنی کھیتی کو پانی لگاتا ہے روزے رکھ کر، اور پھر ماہ رمضان آتا ہے تو پھر اپنی فصل کاٹنے کا وقت آ جاتا ہے۔ تو سلف اس ترتیب سے چلتے تھے کہ اس مہینے کی حرمت کا لحاظ رکھتے ہیں، اور بدعات سے بچنا یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، اور سلف صالحین کی سیرت کو سامنے رکھ کر وقت گزارنا یہ بندے کی کرامت ہے، یہ ایک مسلمان کی کرامت ہے کہ فتنوں کے دور میں وہ اپنی دن رات 24 گھنٹے اپنی زندگی کو صحابہ تابعین کے طریقے پر لے آئے، ان کو اپنا آئیڈیل بنا لے اور اسی پر وفات ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی کرامت ہے ایک مسلمان۔ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو سلف صالحین کی سیرت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، اور وہ ثابت قدمی سے مرتے دم تک سلف صالحین صحابہ کرام کی سیرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے، یہ بڑی کرامت ہے بندے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شرک و بدعات کی نحوست سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں ہمارے گناہوں کی مغفرت عطا فرمائے، مغفرت فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداءک اعداء الدین
یہ ایک بہن ہے رابعہ سعید، ان کی اپیل ہے کہ میں کینسر کے موذی مرض میں مبتلا ہوں، دعا کی درخواست آپ سے کی ہے۔ تو کسی بھی مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اپنی خاص دعاؤں میں اس کو یاد رکھنا۔ ایک تو یہ دعا اپنے بارے میں دعا قبول کروانے کا شارٹ کٹ طریقہ ہے کہ فرشتہ آپ کے لیے وہی دعا کرتا ہے، دوسرا اس مسلمان بھائی کے لیے دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ جو اعلان کیا جاتا ہے دعاؤں کا، اس کا مقصد اجتماعی دعا کرانا نہیں ہوتا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ایک سنت ہے، جائز طریقہ ہے کہ کسی بھی مسلمان بھائی سے دعا کی اپیل کی جا سکتی ہے، وہ آپ کے لیے دعا کریں تو ہم مریض کی طرف سے اعلان کر دیتے ہیں، آپ تک وہ بات پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ سب بھائی اپنی اپنی دعاؤں میں ان بھائیوں کو بہنوں کو یاد رکھا کرے جن کا اعلان ہوتا ہے یا جن کا آپ کو پتہ ہو، تو ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یہ بہت بڑی مدد ہے اپنے مسلمان بھائی کی اور تعاون ہے، اور اگر عیادت کی توفیق نصیب ہو جائے تو پھر وہاں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ 7 مرتبہ پڑھو مریض کے پاس، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبہ پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ اگر اس مرض میں بندے کی موت نہیں لکھی ہوئی تو ساری دنیا کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کی ضمانت دی ہے تو شفا ملے گی، اور وہ شفا یاب ہو کر اپنے پیاروں میں صحت یاب ہو کر انشاءاللہ زندہ رہے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس مرض میں اس کی موت نہ رکھی ہو۔ تو یہ عیادت سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح دوسری بہن ہے، جل گئی ہیں، ICU میں ہیں، دعا کے لیے اپیل کی گئی ہے ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کو شفا یاب فرمائے۔ اور یہ جو بہن جو کینسر کی مریضہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کینسر کو ختم فرمائے اور ایسی شفا عطا فرمائے کہ اس کی بیماری کے اثرات، اس کے جراثیم بھی ختم ہو جائیں۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اور اسی طرح یہ بھائی جو وسیم رضا ہیں، ان کے اہلیہ عصمت وسیم، یہ بھی مریض ہیں صحت کے لیے، انہوں نے درخواست کی ہے کہ دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین دمر اعداءک اعداء الدین۔ اور اسی طرح جیسا کہ پچھلے خطبے میں بھی عرض کیا تھا، دوائی کی طرح رقیہ شرعیہ دم کرنا، سورہ فاتحہ، آخری 2 سورت معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور اسی طرح آیت الکرسی، سب سے آسان اور چھوٹا دم ہے۔ ان چیزوں کا دم کرنا مریض پر، خود کرے مریض یا کوئی دوسرا اس پر کر دے، یہ دم کرنا دوائی کی طرح شفا کا سبب ہے۔ دوائی میں تو ڈاکٹر کا اجتہاد ہے، ہو سکتا ہے صحیح اس نے فیصلہ کیا ہو سکتا ہے غلطی لگ گئی ہو۔ دم میں اجتہاد نہیں ہے کسی کا، دم سبب ہے، شافی اللہ ہے۔ تو دوائی سے بھی پہلے دم کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور دوائی بھی لینی چاہیے، دوائی جو آپ کی وسعت میں ہے۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ مسجد ہے جامع مسجد تقویٰ، محراب پور میں، جامع بکر کے متخرج، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے متخرج طلباء ہیں جنہوں نے مل کر یہ کام شروع کیا ہے۔ وہاں ان کی مسجد ہے، مسجد تقویٰ، 50 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا گیا ہے، 10 لاکھ روپے ادا کر دیے گئے ہیں، بقیہ 40 لاکھ 2022 اپریل میں ادا کرنے ہیں، اور 400 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ ایک نمازی کی جگہ 12,500 روپے میں بنتی ہے۔ اگر مثلا آپ چاہتے ہیں کہ ایک نمازی کی جگہ خرید لیں تو 12,500 روپے ہے۔ یہ بھائی آج آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبیک محمد وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔